نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے باطل ذالک ظن الذین کفروا یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فویل للذین کفروا من النار پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں ام نجعل المتقین کالفجار کیا ہم کر دیں گے تقوی والوں کو فاسقوں اور فاجروں کی طرح کتاب انزلناہ الیک مبارک عظیم الشان کتاب نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی جانب جو برکت دی ہوئی ہے لیدبروا آیاتہ تاکہ وہ تدبر کریں غور و خوض کریں اس کی آیات میں ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا تیسرا رکوع آیت نمبر 27، 28 اور 29 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا اور آگے بھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ بیچ میں جو 3 آیات ہیں جو آج کا سبق ہے، اس میں منکرین خصوصاً منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو تھوڑا پیچھے دیکھیں، آیت نمبر 16 میں، پچھلے صفحے پہ آیت نمبر 16 میں دیکھیں، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ کہ منکرین کہنے لگے اے ہمارے رب جلدی کر ہمارے لیے جو ہمارا حصہ ہے حساب کے دن سے پہلے پہلے۔
یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو وہ کہتے ہیں قیامت تک تاخیر کیوں ہے، ہمیں ابھی جو عذاب دینا ہے، ابھی جو سزا دینی ہے ابھی دے دو۔ یعنی قیامت کا اس قدر وہ انکار کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے ہمیں مل جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی یہ بات ان کی ذکر کرنے کے بعد اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور بعد میں بھی آئے گا۔ بیچ میں یہاں پر فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلافت دی ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے فرمائیں۔ تو ان ساری باتوں کا اب خلاصہ کیا نکلا کہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سزا دو، یعنی کوئی قیامت نہیں ہے، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کائنات میں اگر اپنے کسی بندے کو خلافت دی ہے تو خود اسے بھی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم نے کیا سمجھا کہ یہ پوری کائنات رب نے بنائی ہے اور اس میں کوئی عدل اور انصاف کا قاعدہ نہیں ہوگا اور کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں فیصلے ہوں عدل کے اور انصاف کے؟ ہم نے تو اگر کسی کو چند دن کا اختیار دیا ہے معمولی سا دنیا میں تو اس کو بھی یہی کہا ہے کہ عدل و انصاف کرنا ہے اور ظلم نہیں کرنی، چہ جا کے خالق کائنات یہ پوری کائنات بنائے اور اس میں کوئی عدل اور انصاف کا فیصلہ ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ یہ پوری کائنات بے فائدہ بنا دی اللہ نے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، ضرور تمہارا رب عدل اور انصاف کا فیصلہ فرمائے گا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور فرما بردار کو اس کی جزا ملے گی، ضرور ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی جو مرضی کرتے رہو، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان کو، زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے۔ اہل ایمان تو کائنات کی ایک ایک چیز میں غور کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کائنات کی تخلیق میں غور کرتے ہیں عقل والے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والے غور کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے، مطلب یہ کہ ہر حال میں رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے کہ جناب خوشی کا موقع آیا اللہ بھول گیا، غم کا موقع آیا اللہ بھول گیا، چار پیسے آئے رب بھول گیا، تھوڑی سی طاقت آئی اللہ بھول گیا۔ فرمایا نہ، ہر حال میں حالات جیسے ہوں، کبھی قیام ہوئے، کبھی قعود ہے، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی حالات اوپر ہوتے ہیں، کبھی حالات ڈاؤن ہوتے ہیں، بہرحال ہر حال میں رب کو یاد کرنے والے ہیں، وہ ہے عقل والے۔ جو رب کو بھول گیا اس جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ غور کرتے ہیں کائنات میں اور بالآخر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز واقعتاً تیری قدرت کا شاہکار ہے اور اس ہر چیز کے اندر تیرے بنانے میں بیش بہا حکمتیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے باطل بے فائدہ نہیں بنایا کائنات کو۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، جو کافر ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں جی قیامت نہیں آئے گی تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات بے فائدہ بن گئی ہے،
بس جو مرضی آئے کرتے رہو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جو مرضی ہے کھاؤ پیو اور مر جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کائنات کا، تو مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بے فائدہ بنی ہے نا کائنات۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے، ان کے لیے آگ رب نے تیار کی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آگ کے کنارے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا نا جو نہیں مانتے، پھر رب ان سے پوچھے گا اب بتاؤ کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، قسم ہمارے رب کی کہ سچ ہے۔ اب تمہیں سمجھ آیا نا اس وقت کیوں نہیں مانا تم نے جب میں نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، جب میں نے اپنا کلام تمہاری طرف بھیجا تھا، اس وقت نہیں مانتے تھے، اب بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ سچ ہے۔ اس نے فرمایا کہ فویل للذین کفروا من النار۔ دوسری بات کہ تم نے کیا سمجھا ہے، ایک شخص فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک عبادت گزار ہے، دوسرا فسادی ہے، ایک ایمان پر ہے، دوسرا باغی اور کفر پر ہے، تو کیا ان دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہوگا؟ کیا ان دونوں کے ساتھ برابر معاملہ ہوگا؟ تم نے یہ کیا سمجھ رکھا کہ کہاں سے بنا ہے؟ اور ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ یہ ایک بڑی بات مشہور ہے اور کہا جاتا ہے بادشاہ نمازہ تے نہیں پیا جی، او جی فلانا کما تے نہیں پیا جی، وہ بخشنے تابے تو بڑے بڑے بے ایمانوں بخش دے رہے، اور پکڑنے پہ آئے تو جناب بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پکڑ لیتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں قرآن مجید میں، ایک مالک اور ایک ملک، مالک یوم الدین اور الملک القدوس السلام۔ الملک، مالک کا معنی ہے مکمل اختیارات والا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، فرما برداری میں گزار دے، اگر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے تو وہ مالک ہے، واقعتاً پوچھنے والا رب سے کوئی نہیں۔ یہ بات درست ہے بھئی، اللہ سے کون پوچھے، لا یسأل عما یفعل۔ اور ایک شخص اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہے، رب جنت دے دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، واقعتاً مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے فیصلے کو چیلنج دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کا دوسرا نام ہے الملک۔ الملک، ملک کا معنی بادشاہ۔ ملک وہ ہوتا ہے جو ایک ضابطے اور اصول کا پابند ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہے تو جو ملک کے قوانین ہیں انہی کے مطابق وہ آرڈر دیتا ہے، انہی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ اب اللہ کے لیے دونوں نام استعمال ہوئی ہیں، مالک بھی اور ملک بھی۔ اب مفہوم یوں سمجھیے کہ گویا کہ رب یوں سمجھانا چاہتے ہیں اگر ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے، کفر میں گزارے، میں اس کو جنت دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، فرما بردار کو جہنم دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میں الملک بھی ہوں، اس طرح میں فیصلے کروں گا نہیں، اس طرح میرے فیصلے ہوں گے نہیں، میرے فیصلے ایک ضابطے کے مطابق ہوں گے، میرے فیصلے ایک قانون کے مطابق ہوں گے، اور وہ قانون اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ جو اس راہ پر چلے گا اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہوگا، جو اس راہ پر چلے گا اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سارے عدل پر مبنی ہوں گے، اللہ کے فیصلے سارے انصاف پر مبنی ہوں گے، رب کے سارے فیصلے اسی طرح ہوں گے جیسے رب نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں کے خلاف نہیں کرے گا، کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ رب سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، رب سے زیادہ سچا قول کسی کا نہیں ہے۔ جو رب نے بتایا ہے میرا رب اسی کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکالو کہ جو مرضی کرو، یا جناب کوئی پتہ نہیں ہے، جناب نیکیاں کرتے رہے، کیا فائدہ اپنے آپ کو کھپانے اور تھکانے کا، آخر میں فیصلہ کچھ ہو جائے۔ رب کہتا ہے نا تم مجھے راضی کرنے والے اعمال کرو، رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوگی، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا جو رب نے ضابطہ اور قانون قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں؟ یعنی تم نے یہ قانون سمجھ رکھا ہے
کہ ایک آدمی نیک اعمال کرنے والا اور ایمان والا ہے اور ایک آدمی بے ایمان اور فسادی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم تقوی والوں کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ یہ تم نے کہاں سے قانون بنایا اور یہ بات تم نے کہاں سے سمجھی؟ اسی طرح سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو، یہ کہاں سے تم نے پڑھ لیا؟ ام لکم کتاب، کیا کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، فی تدرسون، جس میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تعالیٰ عدل کے فیصلے نہیں فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا یہ باتیں تم نے کہاں سے نکالی؟ رب تو اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ مجرموں کے لیے میرا یہ قانون ہے، فرما برداروں کے لیے میرا یہ قانون ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو الگ کیا جائے گا، فرما برداروں کو الگ کیا جائے گا۔ محشر کے ایک حدیث بھی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلان کرنے والا منادی رب کی طرف سے اعلان کرے گا، جس نے دنیا میں جس کے لیے عمل کیا آج اسی سے جا کر بدلہ لے۔ اگر کسی نے در بدر پہ سجدے کیے، جائے آج ان سے اور ان کو کہے کہ مجھے بدلہ دیجئے۔ جس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کی، آج جائے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کر بدلہ مانگے۔ فرمایا پھر وہی بچیں گے، فیبقى اہل التوحید، پھر توحید والے ہی بچیں گے، جنہوں نے خالص رب کے لیے عمل کیے ہیں وہی بچیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم نے کس لیے عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے تو صرف ہمارے اپنے رب کے لیے عمل کیا تھا۔ تو میرے بھائی اس دن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے ساتھ، ریا کرنے والوں کے ساتھ اور اخلاص کرنے والوں کے ساتھ برابر معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ اخلاص کرنے والوں کے ساتھ معاملہ اور ہوگا اور کفر و شرک کرنے والوں کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں پیدا کیوں ہوئیں؟ یہ سارے جن کی تردید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دماغ میں باتیں آئی کہاں سے؟ یہ اس طرح آئی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اسی پر جناب، یا کسی سے سنی سنائی بات۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے کتاب انزل اللہ الیک، التنوین للتعظیم، کتاب کے اوپر جو دو پیش ہیں نا تنوین، یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ کتاب عظیم الشان، کتاب عظمت والی کتاب، کیونکہ میرے رب کا جو کلام ہے اس سے بڑھ کر عظمت والی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے رب کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ کلام جو میرے رب کا ہے، کتاب عظیم الشان کتاب، انزلنا، کیوں عظیم الشان ہو؟ انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے نا۔ رب کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نازل کیا ہے، عظمت والی کتاب کیوں نہ ہو؟ ہم نے جو اس کو نازل کی ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، برکت دی ہوئی ہے جی۔ دیکھیں جی، دنیا کی کتابیں کتنی کتنی پڑھتے ہیں، زندگی کھپا دیتے ہیں جناب، 16 سال ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان 16 سالوں میں کوئی ایک سال اس لیے بندہ نکالے کہ عظیم الشان کتاب کو بھی بندہ پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بھی پڑھے بندہ۔ انزلناہ، جس کو رب نے نازل کی ہے، جو میرے رب کا کلام ہے، اس کو بھی اسی لیے فرمایا قرآن مجید کا حق ہے اس کے اوپر ایمان رکھا جائے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ لیکن صرف ایمان کی حد تک کافی نہیں کہ جناب قرآن مجید کو چوم کر رکھ دیا، غلاف پر غلاف چڑھائے ہوئی ہیں اور جناب بس جی ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی اس کا حق ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی اس کا حق ہے، اس کو سمجھنا بھی اس کا حق ہے، پھر اس پر خود عمل کرنا بھی اس کا حق ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی اس کا حق ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے حقوق ہیں جو آج ہم ضائع کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کتاب الہی سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر وہی عقیدے پیدا ہوتے ہیں جن کی تردید پچھلی آیت میں اللہ نے فرمائی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے جی۔ اگر آپ غور فرمائیں، بارش کے پانی کو بھی اللہ نے برکت والا کہا ہے، انزلنا من السماء ماء مبارکہ،
ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا. اور قرآن مجید کو بھی اللہ کہتے ہیں برکت والی کتاب ہے. کیوں؟ بنجر اور خشک زمین پر بارش کا پانی برستا ہے تو سبزہ اگاتا ہے، اور ویران دلوں پر جب قرآن جاتا ہے تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے. جیسے وہ برکتیں پیدا کرنے والی چیز ہے بارش کا پانی، ایسے ہی قرآن بھی ویران دلوں میں نورانیت اور ایمان پیدا کرنے والی کتاب ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں مبارکن، یہ برکت دی ہوئی کتاب ہے. اور آج ہم نے صرف یہی برکت سمجھی ہے، نیا مکان بناؤ 4 آیتیں پڑھ دو جناب برکت آ جائے گی. دکان میں جناب گاہک نہیں آئے 4 دن، چلو جناب 4 آیتیں پڑھوا لو برکت آ جائے گی. اور جناب ابھی فصلیں ہوں گی، بادشاہ گھر میں آنے سے پہلے طالب علموں کو بلاؤ. ہمارے پنجاب کے علاقوں میں بھت پکاتے ہیں، بھت کہتے ہیں کہ فصل ہوئی ہے تو گندم کے دانے پانی میں ڈال کر نا وہ پکا کے جناب کھلا دو، باجی برکت آ گئی ہے. وہ جو عشر قرآن نے کہا ہے دینا ہے اس کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے. وہ جو زکوٰۃ قرآن نے کہی ہے اس کی طرف دھیان، بھت پکا کے جناب وہ دے دیا جناب. تو ہم نے تو یہ والا برکت سمجھ لیا ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک دکان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طلبہ بلائے گئے، ختم کیا جا رہا ہے. کیوں جی؟ برکت آ جائے. تو قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اور وہ دکان جس میں پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید، اس میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی کوئی نیت ہی نہیں کی، اس طرف دھیان ہی نہیں کیا نا. تو بتاؤ جب یہ آیت پڑھی جائے گی کہ بربادی ہے، تباہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو اب قرآن مجید بربادی کی بد دعا کر کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں کیا نا کہ میں اس پہ غور بھی کروں. ساتھ اللہ فرماتے ہیں مبارکن لیدبروا آیاتی، لیدبروا آیاتی، تاکہ غور و خوض کرے ایتوں میں. ہم نے ایتیں اس لیے نہیں بیچی ہیں کہ یوں پڑھو اور برکت آ جائے گی، نہ اللہ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ، برکت والی کتاب اس لیے دی ہے تاکہ غور کرو اس کی ایتوں میں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر سمجھو. بہنوں کا حق کوئی نہیں دیا میراث میں، اور جناب برکت کے لیے بہنوں کو بھی بلا کے چاول پکا کے ایت پڑھی جا رہی ہے. اس میں پڑھا جا رہا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ ایت پڑھی جا رہی ہے، اور جناب پڑھنے والے کو بھی پتہ کوئی نہیں، جس نے پڑھوایا ہے اس کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور نصیبا مفروضا، یہ حصے فرض ہیں، یہ کسی کے جناب اختیار میں نہیں ہے. یہ پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیے جی، چلو جی برکت کی دعا کرو. ارے قرآن نے جو کہا ہے اس پر غور کیا تو نے؟ لیدبروا آیاتہ. اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے آیتیں بھیجی ہیں کہ عظیم الشان کتاب بھیجی ہے، عالی شان بلند مرتبے والی کتاب بھیجی، اور رب کا کلام آیا ہے تاکہ اس میں غور تو کرو. سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو نے. 70 سال زندگی کے گزار دیے ہیں، اب پتہ نہیں آگے 70 دن بچے ہیں یا نہیں بچے ہیں. ان 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی تو نے تدبر نہیں کیا. اور 26ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں یا تدبر کرتے نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ رب نے کیا پیغام بھیجا ان کی طرف؟ ھذا بلاغ للناس، 13ویں پارے میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے. اور پیغام کو سمجھیے تو صحیح، کچھ تو کوشش کیجئے کاش کہ لوگ آج اللہ کی کتاب کے قریب آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. رب فرماتے ہیں مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کرے اس اللہ کی آیات میں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے پھر نصیحت حاصل کریں. جب تدبر کریں گے، جب غور کریں گے، جب اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر عقل والے کیا کریں گے؟ نصیحت حاصل کریں گے. آج حالت کیا ہے؟ وہی جو اقبال نے کہی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر.
تو آج قرآن مجید کو محض اس لیے کہ جناب مرد بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا، اور محض اس کے لیے سر درد ہو جائے، بخار ہو جائے تو جناب لکھ کر گلے میں لٹکا لیا، بس اس لیے رب کہتا ہے میں نے تو بھیجا تاکہ تدبر کریں، تاکہ اس میں غور کریں، اور تاکہ اس میں فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے نصیحت کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو باطل۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے تقوی والوں کو فجار کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی جانب، برکت دی ہوئی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و خوض کریں اس کی آیتوں میں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے۔